اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سے ٹینشنیں ختم ہو جائیں نا تو توبہ کو پکڑ لیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے غم چلا جائے تمہارا, تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں, اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے وہاں سے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے, تو کثرت سے استغفار کرو. یعنی 3 چیزیں ہیں, تمہارا غم چلا جائے, تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں, یعنی غم بھی چلا جائے, آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ چلی جائے, آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بھی ہٹ جائے, اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے, تو استغفار کثرت سے کیا کرو. اور یہی چیز نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی نا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک استغفار کرنے سے آپ کو کہا جا رہا ہے, ایک تو یہ کہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے, معاف بھی کرے گا, آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اضافہ دے گا, اولاد میں اضافہ دے گا, تمہیں باغات عطا فرمائے گا, بیچ میں نہریں جاری کر دے گا, یعنی تمہیں خوشحالی عطا فرما دے گا. آج کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح تمہاری بزنس میں فائدہ ہوگا, تمہارے جاب میں فائدہ ہوگا, فائنینشلی تم سٹیبل ہو جاؤ گے, نیک و صالح اولاد عطا فرما دے گا, انوائرمنٹل فرینڈلینس ہو جائے گی, کیونکہ بارش, رحمت کی بارش برس رہی ہے, انوائرمنٹ اچھی ہو جائے گی, تو اور تمہیں کیا چاہیے, اتنا اچھی انوائرمنٹ, تو وہ کیوں ہوگا, صرف استغفار سے. اور میں بتاؤں پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ استغفار سے بچ جاتی ہیں, اور پوری کی پوری قومیں استغفار نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا عذاب میں ملوث ہوتی ہیں. سو استغفار جو ہے نا وہ تو سبحان اللہ, اس پہ امام حسن بصری کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا نا, کچھ لوگ ڈفرینٹ آیا اور کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی. ایک شخص آیا میری اولاد نہیں ہو رہی, نے کہا توبہ استغفار کرو. چلا گیا, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اور شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط ہے, توبہ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا کہ انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی ہے, پانی نیچے چلا جاتا ہے زمین میں, مختلف اپنے ایشوز لے کے آیا, رزق کا ایشو لے کے آیا کہ رزق کم ہے, توبہ استغفار. ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں نا ساتھ, انہوں نے کہا کہ پرابلمز مختلف تھیں, دی آپ نے سب کو, ایک سولوشن ہے. یعنی امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ کینسر لے کے آیا, ایک ہیڈ ایک لے کے آیا, ایک ڈائجیشن پرابلم کے سب ہو گیا, پیناڈول. اٹ واز ویگ. انہوں نے کہا کہ یہ کیا آکورڈ سی, انہوں نے کہا کہ تم نے سورہ نور نہیں پڑھی, اور یہی آیات تلاوت کی. اور یہ جو ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ, یعنی توبہ ایک وادی کا نام ہے جنت میں, اور گلیڈ ٹائڈنگس کو بھی کہتے ہیں توبہ. لیمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, جس نے قیامت کے دن اپنے سکرولز کھولے اور اسے کثرت سے استغفار مل گیا, اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اچھا, ایک اور حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. ڈفرنٹ قرآن اور حدیث سے اس کا جو مطلب ہے نا وہ ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا نا, اللہ اس کو ہر ٹائٹنس سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا, اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے کبھی امیجن نہیں کیا تھا. یہ ڈفرینس ہے نا بیسیکلی. دیکھیں آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں غلطی دونوں سے ہوئی. آدم علیہ السلام نے استغفار کیا اور شیطان نے استغفار نہیں کیا, بلکہ جم گیا اپنی ڈس اوبیڈینس. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں اتنا استغفار کرتے تھے. مطلب آپ ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے نا, مطلب ان کے تو سارے اگلے پچھلے معاف ہیں. لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آپ کے اللہ نے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دیے. 100 ٹائم. ایک اور چیز میں نے خود بھی اس بار ٹرائی کی. کیوں مانگتے تھے, کیوں استغفار کرتے, what do you think؟ ایک تو ہمارے لیے نا چھوڑ کے گئے ایگزامپل کہ ہم نے کیسے کرنا ہے استغفار, صبح شام جو اذکار اور ساری چیزیں چھوڑ کے گئے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے نا کہ جو اذکار ہیں صبح شام والے, یہ جب تھوڑا سا اگر ہم NLP کو دیکھیں نا, ٹو ٹرین آور سب کانشیس برین نا, ریپیٹیشن از دا پرائمری تھنگ. تو آپ کر کے دیکھیں, جو اللہ کے نام کا ذکر, استغفار کا ذکر, یو ڈو اٹ ریپیٹڈلی نا, آپ کا اس چیز پہ بلیف تگڑے سے رگڑ ہوتا جاتا ہے. یو ڈونٹ ریئلائز آفٹر ویل آپ کا ایمان, آپ کا بلیف, جس طرح سے ابھی آپ بات کرتے ہیں نا کہ دعا مانگتے ہو آپ کو یقین ہو جاتا ہے یار میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو دیٹ بلیف ایکچولی گیٹ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. اگر آپ یہ اس کے جو ذکر اذکار ہے نا اس کو آپ بڑھاتے رہیں اپنی لائف میں, صبح شام 100 ٹائمس اللہ کے ناموں کا ذکر, ان ناموں کا جو تاثیر ہے یا جو افیکٹ ہے اس پہ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا. کانشیسلی اس کو نا کانشیسلی کریں, ترجمے کے ساتھ سمجھ کے کریں. ویسے استغفار سے ریلیٹڈ جتنی دعائیں ہیں, سمپل استغفر اللہ بھی کیا جا سکتا ہے, بٹ دس از سم تھنگ وچ وی آل شوڈ ٹرائی. جو صبح شام کے اذکار میں سید الاستغفار ہے, واٹ میکس اٹ سید الاستغفار, اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں یہ لائن ہے نا کہ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی اغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یعنی اللہ میں جانتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ تو نے مجھ پہ بہت زیادہ نعمتیں کی ہوئی ہیں, میں تیرے طرف سے احسانات اور نعمتوں کے برڈن میں ہوں. وابوء بذنبی, اور میں اس چیز کو بھی ایکنالج کرتا ہوں کہ
میں بہت گناہگار ہوں, فغفر لی مغفرۃ من عندک, یعنی مجھے آپ معاف کر دیجئے. سو یہ جو ہے نا, دس از ایکنالجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. یار استغفار کا بڑا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے نا وہ دعا سے بھی ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں, لیمبورگینی کی دعا کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی میں دلیل دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کی اسٹوری سنائیے. اصل میں نا ایک تو آپ کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو چاہے جوتے کا تسمہ بھی مانگو, ٹھیک ہے. تو آپ بڑی چیز مانگیں, چھوٹی مانگیں, آپ دل کھول کے مانگیں. دیکھیں وہ جو اسٹوری ہے نا میری, میں بتا دیتا ہوں. وہ سب یہ ہے کہ میں ایک دفعہ جب شروع میں پاکستان آیا تھا وہاں سے دبئی سے, تو ایک دن میں بیٹھا ہوا نا دعائیں مانگ رہا تھا, تو وائف میری پیچھے کھڑی ہوئی تھی, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کھڑی ہے. تو میں کہتا یا اللہ مجھے نا کیڈلاک ایسکیلیٹ عطا فرما, کیونکہ میں نا اصل میں جب وہاں پہ نا مطلب میں یہ گاڑی لیتے رہتے میں ادھر آ گیا. مطلب بیسکلی میں نے لینی تھی بی ایم ڈبلیو کے بعد میرا نیکسٹ جو موو ہو رہا تھا وہ جو ہے نا کیڈلاک ایسکیلیٹ کی طرف تھا. تو میں نے وہ چھوڑ چھاڑ کے نا سارا کچھ, میں پاکستان آ گیا, یہاں پہ اب اپنا کام شروع ہو گیا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے نا بلیک کیڈلاک ایسکیلیٹ عطا فرما, یا اللہ 20 انچ rims عطا فرما, ہاں پورا انٹیریئر جو لیدر انٹیریئر عطا فرما, ڈولبی ڈیجیٹل سراؤنڈ ساؤنڈ عطا فرما. تو میری بھائی بڑے پریشان ہے, یہ مطلب اس کو کس قسم کی دعائیں مانگ رہے ہیں نا. تو مولوی پاگل ہو گیا, دماغ جو ہے کھسک گیا اس کا, کہ ابھی کل تک کہہ رہا تھا تقویٰ عطا فرما, مجھے اخلاص عطا فرما, یہ کیا دعائیں شروع کر دی ہیں کیڈلاک ایسکیلیٹ. تو کچھ دیر کے بعد میں نے پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ وہ وہاں کھڑی ہے. تو میں کہا رک جائے, بیٹھ جائے, میں سمجھاتا ہوں, لیٹ می ایکسپلین پلیز. تو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. یا تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو آخرت میں آپ کے لیے بچا لی جائے گی, بڑی اچھی بات ہے, اور اگر جب آخرت میں ملے گی تو اس سے بہت بہتر ملے گی جو آپ نے سوچا تھا. بلکہ ایک انسان سوچے گا جب وہ دیکھے گا کہ اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے, وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, ساری میری آخرت کے لیے بچا لی جاتی. دوسرا تو پہلی بات ہے یہ, تو اگر میری دعا قبول نہ ہو اور مجھے آخرت میں مل جائے تو مجھے اس سے کیا اور اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی, لیکن اس کی وجہ سے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی آفت جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی, اللہ نے نہیں دی کیونکہ پتا تھا کہ اس سے کوئی پرابلم ہوتا یا یہ آپ کے لیے ڈسٹرکشن کا باعث بنتی, ٹھیک ہے. آپ اس کو اچھا سمجھتے تھے لیکن وہ اچھی نہ ہوتی, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لے آتے ہیں اپنے شوق میں, آپ کہتے ہیں یار یہ غلطی ہوئی ہے یار بہت بڑی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن اس کی وجہ سے آنے والی کو بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی آپ سے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو میں نے بیگم سے کہا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو پھر دیکھ یو ہیو اے ویری کول مولوی رائڈنگ ان سٹائل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے ہیلی کاپٹر عطا فرما, یا اللہ مجھے پرائیوٹ جیٹ, ایم بگ, ہاں جو دینے والا نا اس کو دیکھے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے ہیلی کاپٹر کیا, اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے لیے مطلب اسپیشل قسم کا ہیلی کاپٹر. یار میں آپ کو نرسری کی ایک مثال دیتا ہوں. نرسری میں نا مجھے اپنے واقعات بڑے ویوڈلی یاد ہے, ٹھیک ہے, تو سرپرائز نہیں ہونا, ٹھیک ہے. نرسری میں نا یہ میرا سر شر پھٹا ہوا نا کہ نرسری میں ہی پھٹا, ٹھیک ہے. تو میری تیز ہو گئی, تو اسی سے میرا لگتا ہے کہ میرا دماغ سیٹ ہوا. تو وہ نا میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جس کا نا پینسل ٹوٹ گئی اس کی, تو آئی تھنک اس کا نام سلیمان تھا, جہاں تک مجھے یاد پڑا. دیکھ رہا ہو کہ یہ تو وہی ہے سلمان کیمرے کہاں سے لاتا. تو اس کی نا پینسل ٹوٹ گئی. تو اس نے کیا کیا, اس نے رونا شروع کر دیا, رو رہا. تو میرے لیے بڑا ٹرومیٹک. Dear brother and sister, subscribe our channel Ta Fans for more beautiful videos. جزاک اللہ خیر.